رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ معزز سامعین، ہم ایسے نبی کی امت ہیں جس کی شان سب سے نرالی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ نفس نفس کو وابستگی مدینے سے، نفس نفس کو وابستگی مدینے سے گزر رہی ہے میری زندگی قرینے سے۔ نفس نفس کو وابستگی مدینے سے گزر رہی ہے میری زندگی قرینے سے۔ اب ایک شعر اور سننا، ایک شاعر کہتا ہے کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ اور کیوں آ گئے ہو حاجیوں طیبہ سے لوٹ کر، کیوں آ گئے ہو حاجیوں طیبہ سے لوٹ کر، تم کو تو اس دیار میں مر جانا چاہیے، تم کو تو اس دیار میں مر جانا چاہیے۔ اب ہم غلاموں کی تمنا سنو، ایک شاعر کہتا ہے کہ کیوں آ گئے ہو حاجیوں طیبہ سے لوٹ کر، تم کو تو اس دیار میں مر جانا چاہیے، مگر ہم عاشقوں کی تمنا یہ ہے کہ نفس نفس کو وابستگی مدینے سے گزر رہی ہے میری زندگی قرینے سے۔ ارے درے رسول پہ موت کی آرزو کیسی، درے رسول پہ موت کی آرزو کیسی، ہمیں حیات مان کر لائیں گے ہم مدینے سے، حیات مان کر لائیں گے ہم مدینے سے، حیات مان کر لائیں گے ہم مدینے سے۔ حضرات، شاعر کہتا ہے یہ کس کی محفل ہے، یہ کس کی محفل ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے، یہ کس کی محفل ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جن کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ یہ کس کی محفل ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جن کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ اور مصیبت میں سوچا تھا کہ تجھ کو آواز دوں آقا، مصیبت میں سوچا تھا کہ تجھ کو آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔ حضرات، آئیے ہمارا عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا، ساری کائنات کے مرکز عقیدت، رہبر شریعت، ساری کائنات کے مرکز عقیدت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام دو جہاں کے بدر الدجا، جناب محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درودوں کی ڈالی محبتوں کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المادری الجود والکرم منبع علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ خاموش نہ بیٹھیں، جتنی بھی دیر بیٹھیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہے، خاموش رہ کر نہیں سننا ہے، بول کر کے آپ کو سننا ہے۔ حضرات دیکھیے، میں ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینے کی سرزمین ہے، حجرہ عائشہ ہے، حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور دربار نبوی میں حاضر ہو کر کے حاضر ہونے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ۔ دیکھیے، حضرت جبریل امین فرشتہ آتے ہیں اور وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کے عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ نے مجھ کو اتنا علم دیا ہے کہ میں سمندر کی مچھلیوں کو بھی گن سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے، اتنی قوت دی ہے کہ میں آسمان کے تاروں کو بھی گن سکتا ہوں، میں زمین کے ذروں کو بھی گن سکتا ہوں، میں جانور کے بالوں کو بھی گن سکتا ہوں، میں درختوں کے پتوں کو بھی گن سکتا ہوں۔ اللہ کے
پیارے نبی ارشاد فرماتے جبریل کہنا کیا چاہتے ہو, تمہارا مطلب کیا ہے, تمہارا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے تم کو طاقت دی ہے, اللہ نے تمہیں علم دیا ہے, اللہ نے تمہیں قوت دیا ہے, تم اس سے کہنے کا مطلب کیا ہے تمہارا؟ جبریل امین بول پڑتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, اللہ نے مجھے وہ طاقت دیا ہے, میرا علم اتنا وسیع ہے کہ میں دریا کے مچھلیوں کو بھی گن سکوں, میں آسمان کے تاروں کو بھی گن سکوں, میں زمین کے ذروں کو بھی گن سکوں, میں درختوں کے پتوں کو بھی گن سکوں, میں جانوروں کے بالوں کو بھی گن سکوں. کہا کیا مطلب؟ کہا یا رسول اللہ, اللہ نے مجھے طاقت دیا ہے, میں زمین کے ذرے سے لے کر کے آسمان کے تاروں کو تو گن سکتا ہوں, لیکن آپ کا ایک امتی اگر محبت سے ایک مرتبہ آپ پر درود پاک پڑھتا ہے تو رب قدیر اس کو اتنی نیکیاں دے دیتا ہے کہ جبریل بھی اسے گن نہیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, سکندر صاحب قبلہ, ماشاء اللہ, تکبیر, یا رسول اللہ, ماشاء اللہ. آپ کا امتی ایک مرتبہ اگر محبت سے آپ پر درود پڑھ لیتا ہے تو رب تبارک و تعالی ان کو اتنی نیکیاں دے دیتا ہے کہ جو جبریل کل تک زمین کے ذروں کو گن سکتا تھا, آسمان کے تاروں کو گن سکتا تھا, جانوروں کے بالوں کو گن سکتا تھا, سمندر کی مچھلیوں کو گن سکتا تھا, درختوں کے پتوں کو گن سکتا تھا, اس جبریل کا علم جواب دے جاتا ہے, اس جبریل کی ہمت جواب دے جاتی ہے, اس جبریل کی جرأت ختم ہو جاتی ہے, وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. وہ جبرائیل جو سب کچھ کر سکتا تھا, جن کا علم اتنا وسیع تھا, لیکن اللہ نے اس بندے کو اتنی نیکیاں دے دیتا ہے جو نبی پر ایک مرتبہ محبت سے درود پڑتا ہے تو جبریل کا علم بھی لاجواب ہو جاتا ہے, وہ بھی اس کو گننے سے قاصر ہو جاتا ہے. میں نے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کیا ہے, اللہ رب الیاس ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور رب کے نعمتوں کا تم خوب چرچا کرو, اپنے رب کے نعمتوں کا تم خوب چرچا کرو. غور کرنے کا مقام ہے میرے دوستو. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ کو کوئی چیز اگر کسی چیز کا ذکر کرنا ہو, آپ کسی چیز کو پہلے گنیں گے کہ وہ کیا چیز ہے, اس کو سمجھیں گے, پھر اس کا تبصرہ کریں گے, اس کا تذکرہ کریں گے. لیکن آپ کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اپنے رب کے نعمتوں کا خوب چرچا کرو, اپنے رب کے نعمتوں کا خوب ذکر کرو. تو پتا چلا کہ اللہ نے کون سی نعمتیں ہمیں دی ہیں, کون سی لامتناہی نعمتیں ہمیں عطا کی ہے, جن کا ہم تذکرہ کریں گے تو اللہ کا ذکر ہو جائے گا. اب ذرا غور کرنا میرے دوستو, زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات کا ذرہ ذرہ ہر چیز اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. یہ زمین کی پستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, آسمان کا شامیانہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, سمندر کی سیلانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, دریا کی روانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, پہاڑ کی چوٹیاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. حتیٰ کہ آپ گننا چاہیں گے تو آپ گننے سے قاصر رہ جائیں گے. ارے ساری نعمتوں کو ایک طرف چھوڑ دو, اپنے جسم کے اندر دھیان دو, اپنے جسم کے اندر جھانکو تو پتا چلے گا اللہ نے ہاتھ دیا ہے, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, پیر دیا ہے, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, دماغ دیا ہے, یہ بھی بڑی نعمت ہے, زبان دی ہے, یہ بھی بڑی نعمت ہے, دل دیا ہے, یہ بھی بڑی نعمت ہے, دھڑکنیں دی ہے, یہ بھی بڑی نعمت ہے. ساری دنیا کی نعمتوں کو ایک طرف رکھو, اپنے جسم کے اعضاء کو اگر تم گننا چاہو تو اسے بھی شمار نہ کر سکو گے, تو پھر رب کی نعمتوں کا ذکر کیسے کرو گے؟ اب غور کرو مسلمانوں, تو پتا چلا ان علماء سے پوچھو تو جواب ملے گا کہ تمہیں ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں, ساری نعمتوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں. ارے پوری دنیا کی نعمتوں کو ایک طرف رکھو, صرف ایک ایسی نعمت تلاش کرو جن کے ذکر کرنے سے ساری کائنات کا ذکر ہو. اچھی بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب کسی نے پوچھ لیا مولانا سکندر رضا بتاؤ وہ کون سی نعمت ہے؟ ہم نے طرف طرف کے علماء سے پوچھا, علماء نے جواب دیا سکندر رضا سنو, ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے, وہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے, وہ میرے مصطفیٰ کی صفت ہے. سنو, اللہ رب العزت
نے جن کے صدقے میں ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو وجود بخشا ہے، اللہ نے جن کے صدقے میں ساری کائنات کے ذرے ذرے کو کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کو صفحے عدم سے پردے عدم سے صفحے وجود میں نہ کھڑا کیا ہے، تو وہ ذات صرف اور صرف مصطفیٰ کا صدقہ ہے، مصطفیٰ کی وجہ سے ساری کائنات کو اللہ وجود میں لایا ہے۔ تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ذمہ دار اسٹیج سے ایک ذمہ داری پیغام لے کر کے جاؤ کہ صرف میرے نبی کا ذکر کرو گے تو ساری کائنات کی نعمتوں کا ذکر ہو جائے گا، اور جب نبی کا ذکر کرنے سے کل کائنات کا ذکر ہو جائے گا تو رب کے فرمان پر بھی عمل ہو جائے گا، نبی کی تعریف بھی بیان ہو جائے گی اور بندے کی قسمت بھی سنور جائے گی۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ حضرات تو پتہ چلا میرے نبی کا ذکر کرنے سے ساری کائنات کا ذکر خود بخود ہو جائے گا اور قرآن کی آیت پر عمل بھی ہو جائے گا۔ تو غور کرنا میرے دوستو، اب میرے نبی کا ذکر کرو گے تو ساری کائنات کا ذکر ہوگا اور قرآن کی اس آیت پر بھی عمل ہو جائے گی۔ اسی لیے میرے نبی کی شان ہی یہ ہے، اب میرے نبی کا ذکر کیسے کرو گے، اس نعمت عظمیٰ کا تذکرہ تم کیسے کرو گے؟ ان علماء سے پوچھو، علماء بتائیں گے کہ جب آپ کسی نیا مکان بناؤ نبی کا ذکر کی محفلیں سجاؤ، جب تم کوئی اچھا کام کرو نبی کے ذکر کی محفلیں سجاؤ، جب کوئی تہوار آ جائے نبی کے نام سے فاتحہ کراؤ، ہر چیز میں ہر وقت نبی کا نام لو، اور حتیٰ تو یہ ہے کہ جب تم نبی پر درود پاک پڑھو گے، نبی کا ذکر کرو گے، تب آپ کی قسمت کا ستارہ عوج ثریا پر بلند ہوگا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ حضرات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ آخری بات میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے، اور نبی کا ذکر کیسے کرے۔ وہ نبی جس کی شان ہی نرالی ہے، وہ نبی جس کی رفتار لاجواب، وہ نبی جس کی گفتار لاجواب، وہ نبی جس کا کردار لاجواب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ ارے نبی کہتے کسے ہیں، نبی کا ذکر ہوتا کیسے ہے؟ اور سنو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے۔ ارے میرے نبی وہ ہے، نبی اسے کہتے ہیں، محمد کی شان ہی یہ ہے جس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ اگر رفتار کی کمی ہے تو وہ محمد ہو نہیں سکتا، اگر گفتار کی کمی ہے تو وہ محمد ہو نہیں سکتا، اگر کردار کی کمی ہے تو وہ محمد ہو نہیں سکتا، اگر حسن کی کمی ہے تو محمد ہو نہیں سکتا، اگر علم کی کمی ہے تو محمد ہو نہیں سکتا۔ تو پھر پوچھو کہ محمد کہتے کسے ہیں، تو سکندر رضا پوری ذمہ داری کے ساتھ جواب دیتا ہے کہ نبی محمد اسے کہتے ہیں جن کا رفتار بھی لاجواب ہو، کردار بھی لاجواب ہو، اخلاق بھی لاجواب ہو، جن کا کردار بھی لاجواب ہو، جن کا حسن بھی لاجواب ہو، جن کا کردار بھی لاجواب ہو، جن کا علم بھی لاجواب ہو۔ ارے محمد اسے کہتے ہیں جو خود بھی محمد ہو، اس کا پورا گھرانہ بھی محمد۔ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ حضرت بریلی والے ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ حضرات وقت کی قلت ہے، آپ حضرات سے گفتگو کرنے میں اچھا لگ رہا تھا، آپ لوگ بہت محبتوں سے سن رہے تھے، پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ اجازت دیجیے اور میرے ساتھ مل کر توبہ و استغفار کیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں قربان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔